بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امت پر اللہ رب العزت نے بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ سب سے بڑا احسان اس امت پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی کہ اے اللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دے۔ یہ ساری دعائیں ایسے نہیں تھیں بلکہ رسول پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان کی وجہ سے تھیں۔ صرف رسول پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے بہت ساری نعمتیں اس امت کو مل گئیں۔ ہر عمل کا اجر و ثواب پچھلی امتوں سے کہیں زیادہ مل گیا۔ کسی امت کو اللہ پاک نے لیلۃ القدر نہیں دی تھی، صرف اس امت کو رسول پاک علیہ السلام کی تھوڑی سی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں پریشانی ہوئی، اس پر اللہ نے لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ کہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت لمبی تھیں، میری امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ اگر میرا کوئی امتی عبادت کرنا چاہے بھی تو کتنی کی کر لے گا؟ عمر ہی تھوڑی سی ہے، 60 سال 70 سال۔ کچھ بچپن کا گزر جائے گا، کچھ بیماریوں میں گزر جائے گا، کچھ مصروفیتوں میں وقت گزر جائے گا، کتنی کی عبادت کر لیں گے؟ پہلی امتوں کی عمریں تھیں 1000 سال، 900 سال، 800 سال، 2000 سال۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر عطا فرمائی کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر۔ 1000 مہینوں کے 83 سال بنتے ہیں، اور زیادہ بہتر، کتنی زیادہ بہتر وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت کے برابر۔ تو اجر و ثواب بے انتہا جو اللہ پاک نے دیا ہے وہ صرف رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے دیا۔ اور قیامت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آنے میں تو سب سے اخیر میں ہیں، لیکن جنت میں یہ امت سب سے پہلے جائے گی۔ تو اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے اس امت کو ملی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ پاک کا ہمارے اوپر۔ پھر رسول پاک علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اتنی عظیم ہیں، اتنی آسان ہیں کہ کسی امت کے ساتھ اتنا آسانی والا معاملہ نہیں ہوا جتنا اس امت کے ساتھ ہوا۔ اللہ رب العزت نے بے شمار آسانیاں اس امت پر رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پریشان تھے کہ میری امت کی آخرت کا کیا بنے گا، تو اللہ رب العزت نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے اس امت کو بہت کچھ ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ایسی ہمیں سکھائی ہیں کہ بالکل مختصر سی چیز، لیکن اگر اس کے فائدے دیکھے جائیں آخرت میں جو ہیں وہ تو ہیں، لیکن دنیا کے اندر تو ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جو آدمی صبح اٹھے گھر سے نکلتے ہوئے یہ پڑھ لے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتنے آسان لفظ ہیں، 1 منٹ تو کیا، کوارٹر منٹ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک ایک فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں، وہ فرشتہ اسی وقت اس کو خوشخبری سناتا ہے ہدیتا ووقیتا وکفیتا، کہ یہ جو تو نے چند کلمات پڑھ لیے ہیں اس کی برکت سے اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج سارا دن تیری حفاظت ہوگی۔
کوئی حادثہ نہیں ہوگا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، تیری حفاظت ہوگی، اللہ تجھے ہدایت پر رکھیں گے، گمراہ نہیں ہوگا۔ وَقُفِیتَ، سارے دن کے جو تیرے کام ہیں وہ اللہ بنا دیں گے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات کتنی زبردست ہیں، 2-3 لفظ بتا دیے اور اس کے اندر فائدے اور نفع کتنے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ شیاطین کی ایک جماعت ہوتی ہے۔ جب وہ آدمی اپنے گھر جاتا ہے اور گھر جانے میں ابھی دروازہ اس نے کھولا نہیں، ابھی دروازہ کھولنے سے پہلے وہ پڑھ لے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور اس کے بعد دروازہ کھولے اور السلام علیکم کہہ کر گھر کے اندر داخل ہو جائے، تو جو شیاطین کی ایک جماعت ہوتی ہے وہ شیطان آپس میں کہتے ہیں لا مبیت لکم ولا طعام لکم، اس گھر میں تمہیں نہ ٹھہرنے کی جگہ ملے گی نہ کھانا ملے گا، چلو یہاں سے کہیں اور چلتے ہیں۔ کوئی شیطان اندر داخل نہیں ہوتا۔ اور اگر ایسے ہی بندہ اندر چلا جائے، نہ اس نے دعا پڑھی نہ اس نے السلام علیکم کہا، تو وہ شیاطین کی جماعت اس بندے کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں، کھانے میں بھی شریک ہوتے ہیں، وہاں قیام بھی کرتے ہیں۔ کتنی آسان چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، چند الفاظ بتا دیے، لیکن کتنا بڑا نفع۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کے احسانات ہیں کہ کتنی مختصر سی چیزیں، لیکن کس قدر اس کے اندر نفع ہے، فائدہ ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ تنگی بہت ہے، پریشانی ہے، مال کی بڑی قلت ہے، بڑی تنگی ہے۔ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتایا، فرمایا با وضو رہا کرو، اللہ تیری تنگی کو دور کر دیں گے۔ کتنا آسان کام ہے۔ ایک آدمی پاک رہے، با وضو رہے، بہت ساری مصیبتوں سے بچ جائے گا۔ اللہ پاک اس کے رزق کو آسان کر دیتے ہیں جو آدمی پاک رہتا ہے، با وضو رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بہت تنگی ہے مالی اعتبار سے۔ آپ نے فرمایا کہ جب گھر میں جایا کرو تو سب سے پہلے السلام علیکم کہا کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھ لیا کرو، اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھ لیا کرو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے چند دن اس پر عمل کیا، اللہ نے مجھے اتنا دے دیا کہ میں دوسروں پر خرچ کرتا تھا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے ہیں، لیکن اس کے فائدے اتنے ہیں، بدقسمتی سے ہم لمبے لمبے راستوں پر چلنے کے عادی بن گئے۔ ہمیں ساری زندگی گدھے کی طرح کام کرنا منظور ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں ہمیں سیکھنا مشکل لگتا ہے۔ صبح شام ہم تیار ہیں محنت کرنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے، بڑھاپے کے اندر بھی سارا دن دکانوں پر کھڑے ہیں، مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو چند باتیں ہیں جس سے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا ابھی جو حدیث پاک پڑھی ہے کہ جو آدمی سورہ واقعہ روزانہ پڑھ لیا کرے رات کو، اس کو کبھی بھی فاقہ پیش نہیں آئے گا۔ فاقہ پیش نہیں آئے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا اس کی کوئی ضرورت ہو اور اللہ کی طرف سے پوری نہ ہو۔ یہ نہیں کہ ڈھیر لگ جائیں گے پیسوں کے، پیسوں کو کرنا کیا ہے، اصل مسئلہ تو ضرورتیں پوری کرنا ہوتی ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو کوئی مسئلہ پیش آئے اور پورا نہ ہو، کہیں سے بھی اللہ انتظام کریں گے، اس کو فاقہ نہیں آئے گا، اس کو کبھی کپڑوں کی مصیبت پیش نہیں آئے گی، کوئی مسئلہ اس کو پیش نہیں آئے گا، خواہ اس کے بینک میں کچھ نہ ہو، اس کی جیب میں کچھ نہ ہو، اللہ اس کے مسئلے ٹھیک کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں اس حدیث کے، فقر و فاقہ کے ساتھ زندگی گزاری تھی، ان کے انتقال کا وقت آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں بڑے مال والے تھے اور سخی بھی بہت تھے، وہ یہ سوچ کر کہ اب یہ انتقال ہو جائے گا، اب جوان بچیاں ہیں، ضرورت ہوگی گھر والوں کو، تو ایک تھیلی میں بہت سارے پیسے ڈالے اس زمانے کے اندر جو بھی ہوتے تھے، اور لے کر چلے گئے اور جا کر حضرت عبداللہ بن مسعود کی پہلے عیادت کی، اور پھر کہا جی یہ تھوڑا سا ہدیہ ہے میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، آپ اس لیے لے کر آئے ہو کہ ابھی اگر میرا انتقال ہو گیا، میری بچیاں ہیں، ان کو کوئی پریشانی پیش نہ آئے،
کہا جی نیت تو یہی تھی، کوئی جھوٹ تو نہیں بول سکتے، واقعی یہی نیت تھی۔ تو فرمانے لگے کہ نہیں، میری بچیوں کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے ان سب کو سورہ واقعہ یاد کروائی ہوئی ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا گھر سونے سے بھر جائے پھر بھی بھوکا مر جائے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے ایک کتاب کے اندر، ایک بادشاہ تھا، اس کو بڑا شوق تھا ہیرے جواہرات سونا چاندی جمع کرنے کا، بڑا خفیہ قسم کا خزانہ بنا رکھا تھا، اس کو بند کر کے رکھتا تھا۔ ایک دن دیکھنے کے لیے اندر چلا گیا، باہر سے کوئی اس کا نوکر آیا، اس نے باہر سے تالا لگا دیا، وہ بھی چلا گیا۔ اب سارے ملک کے اندر بادشاہ کی تلاش ہے، کسی کے دماغ میں بھی نہیں آیا کہ بادشاہ اندر ہوگا۔ اب سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، ہیرے بھی ہیں، جواہرات بھی ہیں، سب کچھ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس نے لکھا کہ کاش یہ سونے کی جگہ میرے پاس کوئی گندم کا دانہ ہوتا، ان ہیروں کی جگہ میرے پاس کوئی کھانے کی چیز ہوتی، آج سب کچھ ہے پھر بھی بھوک کی حالت میں مر رہا ہوں۔ یہ تو ممکن ہے کہ ایک آدمی کروڑوں کا مالک ہو بھوکا مر جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ سورہ واقعہ پڑھے اور بھوکا مر جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے بہت مختصر اور بہت ہی نفع اور فائدے والی چیزیں، یہ دعائیں جو ہیں سیکھنی چاہیے، بہت مختصر راستہ ہے ہر مسئلے کو حل کروانے کا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بوڑھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے چند کلمات بتاتا ہوں، اگر تو اس کو اہتمام سے فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیا کرے گا، اللہ تجھے 4 بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ ایک تو کبھی بھی تجھے فالج نہیں ہوگا، بہت بری بیماری ہے، آدمی معذور ہو جاتا ہے، گھر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں، بہت مشکل ہو جاتی ہے زندگی۔ فالج سے ساری عمر حفاظت ہوگی، گارنٹی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کبھی فالج نہیں ہوگا۔ تجھے کبھی جزام نہیں ہوگا، جو ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، وہ بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ تجھے کبھی جنون نہیں ہوگا، آج کل بہت بیماری ہے یہ، ہر آدمی جو ہے اس کا دماغ پتہ نہیں کہاں ہے۔ اور تو کبھی آنکھوں سے اندھا نہیں ہوگا۔ کتنے بڑے بڑے فائدے، اور کلمات کیا سکھائے کہ فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ 3 دفعہ پڑھ لیا۔ تو یہ ساری دعائیں اتنی برکت والی دعائیں ہیں، کاش کہ ہمارے پاس تھوڑی سی عقل ہوتی، تھوڑی سی سمجھ ہوتی، تھوڑا سا وقت ہوتا۔ صبح اٹھنے کی دعا ہم سیکھتے، سونے کی دعا ہم سیکھتے، کھانے کی دعا ہم سیکھتے، اور پھر ہمیں اپنی زندگی کے اندر برکات محسوس ہوتی، کھانے کے اندر برکت محسوس ہوتی، اولاد کے اندر، ہر چیز کے اندر۔ ہم نے بالکل ہی سب کچھ بھلا دیا، پتہ نہیں کیا ہماری نیت ہے، کیا ہم چاہتے ہیں، کیا ہمیں لینا ہے۔ مسلمان ہے، 60 سال کی زندگی ہو چکی ہے، کوئی دعائی نہیں آتی، فرائض سے واقف نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا اپنی زندگیوں کے بارے میں نظر ثانی کریں، تھوڑا سا سوچیں کہ ہم کس لیے آئے تھے دنیا کے اندر، کیا لیا ہم نے دنیا کے اندر، کیا کما لیا، مکان بنا لیا، بس بہت ہو گیا ہمارے لیے، پڑا رہے گا یہیں کہ یہیں، کتنا جی لیں گے، 5-10 سال کے بعد مریں گے، یہیں پڑا رہے گا یہ مکان۔ یہ جنہوں نے مکان بنائے تھے پتہ نہیں کب سے مر آ گئے، کہاں دنیا کے اندر چلے گئے، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آخرت ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونی، کبھی ختم نہیں ہونی۔ ایک ایک عمل جو ہم دنیا کے اندر کر لیں گے اس کا اجر و ثواب ایک دفعہ نہیں ملے گا، اتنی دفعہ اللہ دیں گے کہ ہر جمعے والے دن اللہ اسی کا بدلہ دوبارہ دیا کریں گے۔ اے میرے بندے، تو نے فلاں نیک عمل کیا تھا، میں نے تجھے بدلہ دے دیا تھا، آج پھر دیتا ہوں۔ پھر جمعہ آئے گا، پھر اللہ یہی فرمائیں گے، اے میرے بندے، تو نے فلاں فلاں کام کیے تھے، ہر عمل کا بدلہ ایک دفعہ دے دیا تھا، دوبارہ دے دیا تھا، آج پھر دیتا ہوں۔ اس لیے دنیا کے اندر جمعے کا نام ہے جمعے کا دن، یوم الجمعہ۔ قیامت والے دن آخرت میں، جنت میں، اس دن کا نام ہوگا یوم المزید۔ جمعے کا نام جمعہ نہیں ہوگا، یوم المزید ہوگا۔ یوم المزید کا معنی زیادہ چیزیں ملنے کا دن، ہر نعمت میں اضافے کا دن، ہر نعمت کے اندر اللہ کی طرف سے اضافہ ہوگا۔ تو ہم ایسی عظیم زندگی جو ہمارے سامنے ہے اس کو برباد کر دیتے ہیں تھوڑی تھوڑی اپنی خواہشات کی بنیاد پر۔ ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ
ساری وہ دعائیں سیکھیں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرماتے ہوئے ہمیں سکھائیں۔ بہت بڑا احسان کیا ہے اس امت پر، ایسی مختصر، اتنی آسان، اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اور اس کے فائدے اور اس کے نفع اس قدر ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو اعلان سن لیں۔ ایک تو یہ کہ انشاءاللہ تراویح کے اندر قرآن پاک ختم ہوگا 29ویں تراویح کو، یعنی اتوار والے دن، اتوار اور پیر کی درمیانی رات ہے، اس میں انشاءاللہ قرآن پاک ہمارا ختم ہوگا تراویح کے اندر۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ ہمارے مدرسے کے تقریباً 40 بچوں نے اس دفعہ تراویح میں قرآن سنایا ہے، مختلف شہر کی مسجدوں کے اندر، تقریباً بہت ساری 20 کے قریب مسجدیں ہیں جس کے اندر الحمدللہ بچے گئے اور انہوں نے قرآن پاک جو ہے سنایا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ ان کو مزید ہمت دے، ان کے والدین کو بھی ہمت دے، ان کے استادوں کو بھی ہمت دے۔ تو کل انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد تھوڑا سا ترغیب کا اور تھوڑی سی دعا کا پروگرام ہوگا، تو اس میں بھی شرکت کی کوشش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔